اور اس میں انبیاء نے نمازیں پڑھی. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا. اس میں ایک نماز پڑھو تو 5000 نمازوں کا ثواب، بعد نے کہا 25,000. لیکن کعبۃ اللہ فرمایا کہ جہاں روز 120 رحمتیں کعبے کے اوپر اترتی ہے، یہاں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اور مسجد نبی میں پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو اس کا حکم بھی شعبان کے مہینے میں آیا. تیسری بات قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم الکتاب المبین، قسم ہے مجھے اس روشن کتاب کی. قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی ہے کہ یہ روشن کتاب ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ روشن. روشن کا معنی ہوتا ہے واضح. جس طرح آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ اپنے آپ کو بھی روشن کر رہی ہے اور ارد گرد کو بھی روشن کر رہی ہے. تو قرآن کا فیض یہ ہے، جس نے قرآن پڑھا اور عمل کیا، فرمایا اس کا دل اللہ کے نور سے نورانی ہو جاتا ہے، چہرہ اس کا نورانی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت کن کے لیے ہے، یہ روشنی کن کے لیے ہے؟ فرمایا ان کے لیے ہے جو اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو مانے کہ اللہ کا کلام ہے. فرمایا قرآن اللہ کا نور ہے، قرآن روشن ہے، قرآن حجت ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن باقاعدہ ضابطہ حیات ہے. قرآن پڑھنے والے بے مراد نہیں رہتے، بامراد ہو جاتے ہیں. اور خوش نصیب ہے کہ جس نے اس کا حافظ بن گیا. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے تو لوگ جو خوش نصیب جن کے بچے حافظ اور قاری ہیں مصلوں پہ کھڑے ہوں گے اور پورا قرآن تراویح کے اندر سنائیں گے، تو خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں من قام فی رمضان ایمانا احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. جو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر رمضان کی راتوں میں تراویح میں کھڑا ہوا، اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. تو رمضان شریف کے اندر تراویح میں قرآن سنانا یہ نبی پاک کی سنت ہے اور جبریل کی سنت ہے سننا. پھر حضرت جبریل تراویح میں سناتے تھے اور نبی پاک سنتے تھے. یہ سننا بھی حضور کی سنت، سنانا بھی. اور جس سال حضور نے وصال فرمانا تھا اس بار 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، 2 مرتبہ. تو قرآن پڑھنا بڑی بات ہے. یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آج ہماری سب کی یہ کوشش ہے. ابھی ہمارے عمار بھائی کہہ رہے تھے کہ بچوں کے داخلے ہو گئے، چلو اللہ ان بچوں کو کامیابی دے، کیونکہ وقت حالات حاضرہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. اب سارے حافظ قاری عالم تو بننے سے رہے، تو یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، لیکن مسلمان ہونا یہ بھی بہت بڑا مقدر ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان والدین کے گھر ہم نے آنکھ کھولی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی. کیوں؟ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس نے صدق دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا جنت واجب ہو گئی. اور مرتے وقت جس کا یہ کلام ہو گیا فی کلام الآخر وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے بھی جنت واجب. چلو 2 شعر پڑھنے لگا ہوں کیونکہ اس سے تقریر کے اندر اور لطف بھی پیدا ہو جاتا ہے. مل کے پڑھ لو. پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے اور دل سے کوئی ایک بار کرے پڑھو لا الہ الا اللہ. سب پڑھیں پڑھو لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اس کلمے دے راز نیارے نے ان ڈبتے بیڑے تارے نے او سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ اور جڑے کلمے دا ورد پکان میاں اوتے جنت ڈیرے لان میاں میرے پل بیشتی کھان میاں پڑھو لا الہ الا اللہ اب تو سوسائی بھی ختم ہو گئی، ایوریج ختم ہو گئی، عمریں بھی ختم ہو گئی، آخر جانا تو ہے نا، کوئی 50 سال کا ہے یا 100 سال کا ہے یا 70 سال کا، لیکن موت سر پہ سوار ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح انسان کو اس کا رزق تلاش کرتا ہے اس طرح اس کی موت بھی اسے تلاش کرتی ہے، لہذا ہمیں موت کی فکر کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے ڈراتے ہیں، ڈراتے ہیں اس لیے تاکہ موت کی فکر کرو، اور لوگوں نے ایسے ایسے پلان بنائے ہوئے کہ جیسے 1000 سال ادھر ہی رہنا ہے، مرنا نہیں ہے انہیں، کہ موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ حضور فرماتی ہیں کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ سب سے بڑا عقل مند ہے، بیوقوف تو وہی ہے جو موت کو یاد نہ کرے۔ فرمایا یہ موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ اللہ کی محبت کی طرف ہے، اور فرمایا یاد رکھو آپ کا کوئی گہرا دوست ہو آپ اس سے ملنا پسند کریں گے کہ نہیں؟ بے شک محبت ہے، تبھی تو ہمارے صاحب نے کہا مولوی صاحب آپ نے آنا ہے ہمیں تقریر سنانی ہے، تو بھئی محبت ہوتی ہے تو انسان ملتا ہے، ورنہ کون کسی کو ملتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جس کو ہماری ملاقات کا شوق ہے میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کہ جب اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس آئے نا تو حضرت نے 195 سال عمر پائی ہے، سبحان اللہ اور مسعودی کا قول ہے کہ آپ نے 200 سال عمر پائی ہے، کہ اسرائیل آ گئے، کہنے کیسے آنا ہوا؟ کہا میں روح قبض کرنے کے لیے۔ کہا اللہ سے پوچھو کبھی کسی یار نے بھی یار کی روح قبض کی ہے؟ تو آپ واپس چلے گئے، کیا جواب دوں؟ یا اللہ تیرا خلیل یہ کہتا ہے۔ فرمایا کہ میرے خلیل سے میری بات کا یہ کہہ دو کیا یار نے بھی یار کی ملاقات کو ناپسند کیا ہے؟ یار تو یار کو ملنا پسند کرتا ہے۔ جب یہ پیغام لائے تو حضرت ابراہیم کا چہرہ کھل اٹھا، کہا یہی سننا چاہتا تھا، شکر ہے میرا رب بھی چاہتا ہے مجھ سے ملاقات کرنا تو میں تو زیادہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میاں جب انسان مرتا ہے زہری تو ہم کہتے ہیں بھئی ختم ہو گیا سب کچھ، نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں الموت توبۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور فرمایا کہ یہ اس لیے کہ قبر میں جب پہنچتا ہے تو جن کی ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں جن کا بیان کر رہے ہیں اس نبی کی زیارت ہمیں قبر میں ہوگی، سبحان اللہ حشر میں حضور کا دیدار ہوگا، اور پھر یہ نسبت ہمیں حضور کی جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے شاعر نے بیان کیا ہے اے پنجرا بہت پرانا ہے اس پنچھی نے اٹھ جانا ہے، چار جنگل ڈیرا لاڑا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ قرآن جو پڑھتے ہیں ان کی قبریں بھی روشن ہوں گی، ان کے چہرے بھی روشن۔ اگر کوئی حافظ قاری نہیں کوئی بات نہیں، ناظرے بھی پڑھ لیا، حضور فرماتے ہیں ناظرے پڑھنے والے کی بھی قبر روشن ہو جائے گی۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آ سکتے، جادو نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن پیارے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں سورہ یاسین، سورہ رحمان اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ الکہف، سورہ انعام، یہ بڑی بڑی صورتیں قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن یہ سایہ بن کے آئے گی۔ جو ان کو پڑھتا ہے ان کے اوپر سایہ
کریں گی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامی والکتاب المبین، مجھے اس روشن کتاب کی قسم ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا. انا کنا منذرین، بے شک اللہ فرماتے ہیں ہم ہی ڈر سنانے والے. یہ 15ویں کی رات آ رہی ہے، یہی وہ رات ہے جسے کہتے ہیں لیلۃ البراء. لیلۃ البراء یعنی آزادی کی رات. جس نے اس رات عبادت کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. زے نصیب خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں یہ رات حرم شریف میں آ جائے، مدینہ میں آ جائے. ایک رات 15ویں شعبان کی ہمارے عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے اور جزائے بالخیر عطا فرمائے. انہوں نے کوشش کی اور میں عمرے پہ گیا. مجھے وہ رات 15ویں کی مدینہ پاک میں آئی تھی اور رات ہم نے گزاری، اور قدرتی عشاء میں ایک جنازہ بھی آ گیا. اور اس رات قبرستان میں جانا رسول اللہ کی سنت ہے، نبی پاک کی سنت ہے. تو ہم میت کے ساتھ جنت البقیع میں چلے گئے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب یہ رات آئی تو نبی پاک میرے بستر کے اوپر موجود تھے. حضور کی ازواج میں حضرت سیدہ عائشہ، حضور کو باقی تمام ازواج سے آپ کو پیار اور محبت تھا، لیکن یہ سیدہ عائشہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی اور ان کا رشتہ خود اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا. جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ محبوب میری بندی عائشہ سے آپ نکاح کر لیں، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہے. سبحان اللہ. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ مقام ہے کہ آپ کا بستر اتنا پاکیزہ اور پاک ہوتا تھا کہ اس کے اوپر جبریل وحی لے کے نازل ہو جاتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ عائشہ نہ ہوتی تو ہم نبی پاک کے آدھے علم سے محروم ہو جاتے. یہ محبوب رب العالمین ہے کہ نبی پاک نے ان سے بہت زیادہ محبت فرمائی. اور نبی پاک فرماتے ہیں جیسے کھانوں میں سرید افضل ہے، ایسے عورتوں میں میری سیدہ عائشہ زیادہ افضل ترین ہے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وہ رات میری رات تھی. نبی پاک میرے گھر میں میرے بستر کے اوپر جلوہ فرما. جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک میرے بستر کے اوپر موجود نہیں. تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ حضور اپنی ازواج کا حق پورا ادا کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے نہیں ہے. ہم ایک رات کے بھی عدل نہیں کرتے، میری تو 2 ہیں بھائی. تو یہ ایک رات کے عدل نہیں کرتے، حضور نے 11 کر کے بھی عدل فرمایا ہے. تو نیک بیوی کا مل جانا، الحمدللہ اللہ نے دونوں فرما بردار دیے اور تہجد گزار دیے کہ نیک بیوی کسی کو مل جائے، میں کہتا ہوں دنیا میں اسے جنت مل گئی. خوش نصیب ہے کہ وہ بیوی جو نمازی بھی ہو، جو شوہر کو خوش بھی رکھے اور اس کی خدمت اور اس کے ساتھ اس کا ساتھ نبھائے. حضور فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کے صرف ایک کپڑوں کا جوڑا دھوتی ہے، ایک کپڑوں کا جوڑا، تو فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. 1000 اس کے گناہ معاف کرتا ہے، 1000 اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور نبی پاک فرماتے ہیں ایک نیک عورت 1000 برے مردوں سے بہتر ہے. اور عورتوں میں سیدہ حوا بھی گزری ہے، سبحان اللہ. حضرت سکورہ بھی گزری ہے، حضرت حاجرہ و سارہ بھی گزری ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ بھی گزری ہیں، حضرت خدیجہ جن کی رفاقتوں کو یاد کر کے نبوت کی آنکھیں غمناک ہو جاتی تھی، حضرت جویریہ بھی گزری، ام سلمہ بھی گزری، حضرت زینب بنت جحش بھی گزری، حضرت صفیہ بنت حیی بھی گزری، اور فرمایا حضرت میمونہ بھی گزری ہے، ام حبیبہ بھی گزری ہے، حضرت حفصہ بھی گزری ہے. وقت نہیں کہ میں ان ازواج کے اوپر بات کروں. بہرحال یہ یاد رکھیں کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں بن گئی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نبی پاک کی جستجو کے اندر نکلی حضور کو تلاش کرنے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، رستے بتا دیتے تھے کہ حضور یہاں سے گزرے. سبحان اللہ.
نبی پاک یہاں سے گزرے ہیں. زہری صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے. وہ کہتے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کے رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. اور میں مدینے کی گلیوں کے قربان ارے جن سے گزرے ہے شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں راستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں حضور کی خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے جس طرح سے نبی پاک گزرے رستے بتاتے مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہیں پیارے آقا یہاں سے گزرے ہیں. آپ فرماتی ہیں میں تلاش کرتے کرتے خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے کہاں پہنچی؟ جنت البقیع میں پہنچ گئی. اللہ آپ کو اس مقام پہ لے جائے. آمین. اگر تھک گئے تو میں ختم کروں گی بات. ہمارا بھائی کیا ارادہ ہے؟ میں کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے حضور علیہ السلام. یہ وہ مقام ہے جہاں حضور کی شہزادیاں مدفون ہیں. نبی پاک کی بیویوں کی قبریں بھی یہاں ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے نواسے امام حسن کی قبر بھی یہاں ہے اور حضرت امام جعفر صادق کی بھی ہے. امام زین العابدین کی 10,000 صحابہ جنت البقیع میں مدفون ہیں. یہ خوش نصیب ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو. جس کو مدینے میں موت آ جائے قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی میں کروں گا. اس کی موت کی اور ایمان کی گواہی بھی میں دوں گا. سبحان اللہ. بڑے بڑے صحابہ یہ آرزو کرتے رہے تمنا کرتے رہے یا اللہ ہمیں موت دے تو مدینے میں. حضرت عمر بن خطاب کتنے بڑے صحابی ہیں ہے کہ نہیں؟ اور میرے آقا نے 10 صحابہ کو دنیا میں جاگتے ہوئے بیداری کے اندر مجلس کے اندر حضور نے فرمایا کہ یہ میرے 10 صحابہ جنتی ہے. سبحان اللہ. 10 صحابہ جنتی ہیں. ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ کہ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اور پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا. اول تنشق القبری میری قبر کھولی جائے گی اور میں اٹھوں گا. میرا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پہ ہوگا ایک فاروق اعظم کے کندھے پہ ہوگا. سبحان اللہ. پھر جنت المعلا والے یہ مکہ میں ہے. یہاں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا مزار ہے. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی محبوب زوجہ ہے یہ بھی. اور یہ اٹھیں گے اس کے بعد جنت البقیع والے اٹھیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ میں حشر کے میدان میں آؤں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے. وہ لمبی چوڑی بات ہے میں ان بحثوں میں وہ ایسا بیان ہے سبحان اللہ کہ اگر شروع ہو جائے تو دل ہی نہ بھرے. باتیں ہی ایسی چل رہی ہیں. فرمایا جنت البقیع میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پہنچی. میں نے دیکھا کہ حضور نے سر سجدے میں ڈالا ہوا ہے. نبی پاک دعا کر رہے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما. یا اللہ میری امت کی خطاؤں سے درگزر فرما. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک نے سر سجدے سے اٹھایا. فرمایا عائشہ کیا تم گمان کرتی ہو کہ اللہ کے نبی تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ کہا ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن میرے پاس جبریل آئے ہیں اور پیغام لائے ہیں یا رسول اللہ یہ رات بخشش کی رات ہے. آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں ڈال کے دعا کریں اللہ آپ کی امت کی بخشش فرمائے. تو یہ شب برات کہتے ہیں لیلۃ البرات. فرمایا کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا. برکت سے رات مراد یہ 15ویں کی رات بھی ہو سکتی ہے یا 27 رمضان مبارک پر. مختصر کرتے ہوئے 8-10 منٹ کے اندر میں بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ انا کنا منذرین ہم ہی ڈرانے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام.
اور امر بالعندنا ہمارے پاس کے حکم سے، انا کنا مرسلین بے شک رسولوں کو بھیجنے والے ہم ہی ہیں، اور رحمت من ربک اے پیارے محبوب تیرے رب کی تیرے اوپر رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ رات برکت والی رات، اس کو شب بیداری میں گزارنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہے وہ اعتراضات کر دیں، چھوڑو آپ ان چکروں میں نہ پڑا کریں۔ میں کہتا ہوں پہلے لوگ 5 نمازیں نہیں پڑھتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ سستی کرتے ہیں، دینداری کی طرف پہلے ہی نہیں آتے۔ چلو کسی سبب سے آ جائے اللہ کے گھر میں تو میں کہتا ہوں اچھی بات نہیں ہے، لوگوں کو روکنے کی بجائے لایا کرو، کسی بہانے یہ دین کی طرف آ جائے۔ کیونکہ پہلے مائیں بھی ایسے ہوتی تھی کہ ایسے طریقے اختیار کرتی تھی کہ بچے نمازی بن جائے، باپ بھی ایسے طریقے اختیار کرتے تھے کہ بیٹا نمازی ہو جائے۔ بابا فرید کی ماں نہیں دیکھا، شکر کی پڑیا بنا کے مصلے کے نیچے رکھ دیتی، بیٹا فرید نماز پڑھا، ماں نماز پڑھوں گا کیا ملے گا؟ بیٹا شکر ملے گی۔ پتہ نہ بیٹا میٹھا زیادہ کھاتا ہے، پسند کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ تو پڑی بنا کے ماں نیچے رکھ دیتی تھی، چلو جب یہ نماز پڑھے گا تو پڑی مل جائے گی، اس بہانے یہ 5 ٹائم کا نمازی۔ اور آج کی مائیں ان کی یہ کوشش بہت کم ہوتی ہے۔ یاد رکھو حضرت علی فرماتے ہیں اگر باپ دیندار ہو نا، بات غور کرنا، باپ دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جائے گا، گھر کی دہلیز تک پہنچ جائے گا۔ عبداللہ صاحب نے کوشش کی چلو بچے بھی نماز پڑھیں گے، گھر والے بھی پڑھ لے گی، اسحاق صاحب بھی پڑھ لیں گے، عمار صاحب کے بچے پڑھ لیں، تو یہی ہوگا نا، باپ اگر نیک ہے تو دیندار ہے تو اولاد نمازی ہو جائے گی۔ میں صبح خود اٹھتا ہوں جب تو بلکہ تہجد میں مجھے میری بیوی اٹھاتی ہے کہ اٹھے تہجد پڑھ لے، وہ خود بھی پڑھتی ہے، خدا کی قسم بڑا لطف آتا ہے جب 2 مصلے پیچھے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب بیوی میاں کو اٹھائے یا میاں بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس وقت مسکراتا ہے، سبحان اللہ، خوش ہوتا ہے کہ میری بندی اور میرا بندہ میری بارگاہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت نیند بڑی پیاری آ رہی ہوتی، جب فجر پڑھ لے پھر نیند بھی اٹھ جاتی ہے، پہلے بڑی آتی ہے۔ تو تہجد جو پڑھتے ہیں وہ میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں جو تہجد پڑھے، اور اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ تہجد کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی رحمت چھما چھم اس وقت برس رہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت امتحان ہے بھائی، اٹھنا بڑا مشکل ہے، اور جو اٹھ گئے وہ کامیاب ہے، جو سوئے رہے تو پھر وہ سوئے ہی رہتے ہیں۔ شکوا نہ کریں کہ روزی میں برکت نہیں، اولاد نافرمان ہو گئی، دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ حضور فرماتے ہیں جب صبح گدھے کی طرح انسان مردار رہتا ہے تو پھر یاد رکھو کہ ساری برکتیں اس سے اٹھا لی جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف جو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی فرما بردار بنا دیتا ہے، باتوں میں باتیں نکلتی ہے، دور نکل جاتی ہے۔ تو نبی پاک نے یہ رات گزاری عبادت میں، اور فرمایا آج کی رات ایسا اللہ قبیلہ بنی مضر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ لیکن 7 افراد ہیں جو اس رات نہیں بخشے جاتے۔ ایک جادو کرنے والا یا کروانے والا، جادو کرنے والا یا کروانے والا، ان کی اس رات بخشش نہیں۔ اور زانی آدمی زنا کرنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں۔ شرک کرنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں۔ سود کھانے والا، سودی کام کرنے والا، سود کے ساتھ تعامل کرنے والا، وہ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں۔ اور چوری کرنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش۔ بعد نے کہا کہ قاتل جو ہے جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہے۔ اور ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کی قدر کیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں من ارضا والدی فقد ارضا خالق، جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اپنے خالق کو راضی کر لیا۔ من اسخط والدی فقد اسخط اللہ لہ، جنہوں نے ان کو ناراض کر لیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ تو ماں باپ کے نام، ہاں یہ جتنے بندے میں نے گنوائے، اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ لیکن ہماری توبہ ایسے بندے سے پتر ایسا کو نہیں پڑھنا، تو توبہ کرتے ہیں پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں
پھر رمضان گزرے گا، پھر وہی اللہ نہ کما کانا جیسے حضرت عارف کھڑی فرماتے ہیں او لک وری میں توبہ کی تھی تے میں آپ اعتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا میں تے آسا رکھن والا بندہ جتنا بھی گناہگار ہو لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی بار بار اس کی رحمت بندے کو پکارتی ہے کہ بندے آجا اپنے رب کی طرف اور آجا رحمت کی طرف، آجا بخشش کی طرف، آجا مغفرت کی طرف۔ فرمایا رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگ ہے آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمار بھائی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو بھی سبب بنا، جو بھی ان کی نیت تھی، اللہ نے خواہشات کو پورا فرمائے۔ دیکھو یہ محفلیں سج جاتی ہیں تو آپ حضور کی نعتیں بھی سنتے ہیں، قرآن و حدیث بھی آپ